الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما الأضاحي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، یوٹیوب پر سننے والی تمام بہنیں اور مائیں، 15 منٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحانات اور ان میں ان کی کامیابی پورا بیان نہیں ہو سکتا ہے. صرف اشارہ کر دوں گا اور جو کام کی بات ہے وہ اصل بتا دوں گا. سب سے پہلا امتحان اور پریکشا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت ہوئی جب انہوں نے عراق میں دین کی دعوت کا کام شروع کیا. بادشاہ بھی مخالف، پبلک بھی مخالف، حتیٰ کہ خاندان بھی مخالف ہو گیا تھا. وقت کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ آپ کو دین کی یہ دعوت چھوڑنی پڑے گی ورنہ وطن چھوڑنا پڑے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ منظور ہے مگر دین کی دعوت نہیں چھوڑوں گا، ملک چھوڑ دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ نبی نے صلاۃ والسلام نے دعوت دین کا کام چالو رکھا تو بادشاہ نے کہا کہ گھڑا کھودو، بہت بڑا گھڑا، اور اس میں لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیوں میں آگ جلاؤ اور جلتی ہوئی دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دو. نعوذ باللہ استغفر اللہ. چنانچہ ڈال دیا گیا وقت مقررہ پر، مگر قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا آگ بھی ہمارے تابع ہے. بدن تو دور، آپ کے
آپ کے کپڑے مبارک پر بھی آگ کا ہلکا سا بھی اثر نہیں، چنانچہ لوگ ہار گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس طرح کھیلتے تھے آگ کے انگاروں سے جیسے بچہ گلاب کے پھول سے کھیلتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک امتحان تھا، سب سے پہلے اس میں بھی کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ امتحان تو اس امت پر آیا بھی نہیں اور آتا بھی نہیں، چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ ہمارے اوپر جو آتے ہیں ایسے حالات تو دین کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے آتے ہیں۔ فرق ہے یہ، ان حضرات کو دین کی دعوت پر آتے تھے اور زور سے بولو ہم پر کیوں آتے؟ دین کی دعوت نہ دینے سے آتے، یہ فرق ہے۔ تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب یہی بادشاہ زیناکار تھا، دوسرا امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وارنٹ جاری کیا کہ آپ اپنی بیوی کو ہمارے پاس بھیج دو، بادشاہ ہے، وقت ہے، اور وہ زیناکاری میں مشہور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ، اتنی پاک دامن عورت کو کوئی بھی آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہے زیناکار کے پاس۔ اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی، ابراہیم آپ گھبراؤ نہیں، سارا جو آپ کی پہلی بیوی ہے اس کا بال بھی باقی نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آپ بھیج دو۔ چنانچہ بھیج دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے ہاتھ لمبا کیا حضرت سارہ کے بدن مبارک پر لگانے کے لیے بری نیت سے، حدیث میں ہے اسی وقت ہاتھ پر لقوہ مار گیا، اسی وقت اس نے معافی مانگی، بادشاہ نے معاف کر دیا۔ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت تھی، فوراً ہاتھ ٹھیک ہو گیا، فوراً۔ اولیاء اللہ کی کرامت مشہور ہے، تو یہ تو نبی کی بیوی، اس پر شیطان سوار تھا، دوسری بار بھی ہاتھ مارا، دوسری بار بھی لقوہ مار گیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف کر دیا، پھر ٹھیک ہو گئے ہاتھ۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسا ہی کیا، تیسری بار بھی ہاتھ پر لقوہ مار گیا، معافی مانگی، حضرت سارہ علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اب یہ ہمت ہار گیا، سمجھ گیا کہ کوئی اللہ کی نیک بندی اور ولیہ عورت ہے۔ اب سنو یہاں سے قصہ ٹرن لیتا، اصل قصہ۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی یہ کرامت دیکھ کر اپنے دربار شاہی میں سے ایک دوشیزہ لڑکی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، وہ حضرت سارہ کو ہدیے میں کی کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اپنے گھر کی خدمت میں لینا اس سے۔ حضرت سارہ کی خدمت میں آپ کی کرامت دیکھ کر یہ لڑکی ہدیے میں ملی تھی، جن کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ زور سے بولو بھائی، کیا حضرت ہاجرہ؟ یہ بادشاہ نے حضرت سارہ کی کرامت دیکھ کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت سارہ کو مدد کر رہی ہے۔ یہ دو امتحان ہو گئے، بادشاہ کامیاب نہیں ہوا حضرت سارہ علیہ السلام کے معاملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ تیسرا امتحان، جب یہ لڑکی بالغ ہو گئی گھر میں خدمت کرتے کرتے، تو اللہ نے تیسرا امتحان لیا، وحی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ حضرت سارہ علیہ السلام صاحب کو کوئی اولاد نہیں تھی، پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، ہوئی اولاد ہوئی مگر حضرت ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہونے کے بعد ہوئی۔ حضرت سارہ کو بعد میں اولاد ہوئی، ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بھئی یاد رکھو گے نا کون پیدا ہوئے؟ اسحاق، حضرت سارہ ہی سے پیدا ہوئے۔ اگر پہلی بیوی یہ تھی حضرت سارہ، مگر شروع میں اولاد نہیں ہوئی، پہلے حضرت ہاجرہ سے اولاد۔ جب یہ نکاح کا معاملہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نبی ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے، حکم کس کا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ حکم پر نکاح کرنا پڑا حضرت ہاجرہ سے علیہ السلام۔ حضرت قرآن پاک میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ جوان لڑکی، کوئی کیا کہے گا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ فکر مت کیجیے، بڑھاپے میں بھی اولاد دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ نکاح کیا اور پہلے ہی سال بیٹا پیدا ہوا، حضرت ہاجرہ سے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا نکاح کرانے کا، دل نہ چاہے، کوئی کیا کہے گا، عزت کا سوال ہے۔ فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا کام۔
اب یہ تیسرا امتحان پورا ہوا، چوتھا امتحان میں صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں. یہ دونوں شوکن اب جمع ہو گئی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ شوکن ہوئی نا بھائی، دو بیویاں ہو گئی. ان دونوں میں کوئی رنجش نہ، اس سے پہلے وہی آئی آسمانوں سے کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر جاؤ مکہ مکرمہ، عراق سے پیدل جاؤ، ان کو چھوڑ کے آؤ. اللہ کا حکم ہے اور آپ چھوڑ کر چلے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یا اللہ، جوان بیوی اور دودھ پیتا بچہ، اور وہ مکہ شریف اس وقت بالکل آباد نہیں، ایک انسان نہیں وہاں، جہاں شیر ببر، چیتا، موذی قسم کے جانور ہیں وہاں میں کیسے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ دوں، دودھ پیتے بچے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حفاظت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ کے حکم پر چھوڑ. یہاں بھی بہت پریشان تھے، یہ بھی امتحان تھا، چنانچہ چھوڑ دیا. چند کھجوریں اور پانی کا ایک مشق لے کر گئے. آپ قصہ آپ کو معلوم ہے، وہ قصہ مجھے آپ کو سنانا نہیں، اس میں جو اصل بات ہے وہ سنانا ہے. جب یہ واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی اور دامن پکڑ لیا کہ آپ میرے سر کے تاج، آپ مجھے یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں کوئی انسان آباد نہیں، ہمارا ڈر لگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے تو وہ سمجھ گئی کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا جی اللہ کا حکم ہے. فَإِذًا لَا يُضِيعَنَا، تو حضرت ہاجرہ کی زبان سے نکلا تب تو اللہ ہم کو ضائع و برباد نہیں کرے گا، ضائع و برباد نہیں کرے گا. چنانچہ چھوڑ دیا. اب پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی جو تھا عراق سے لے کر چلے تھے، مکہ میں تو پانی تھا ہی نہیں، کنویں نہیں تھے. اب جب پانی ختم ہو گیا تو جہاں چھوڑا تھا کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ مٹی میں دب گیا تھا پچھلے نبیوں کے زمانے میں. یہاں صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھی اونچی، اب تو صرف اس کے نشان رہ گئے، تھوڑے اونچے ایسے رکھے. یہاں یہ دوڑ لگانے لگی، اس لیے دوڑ لگائی اوپر چڑھ کر کہ کہیں کوئی چرند پرند نظر آئے، پانی کا سراغ مل جائے تو میں پانی بھر کے لاؤں اور بچے کو اور میں بھی پلاؤں، کہیں بچے کی جان نہ نکل جائے. 7 چکر لگایا مگر کوئی چیز نظر نہ آئی. ادھر دیکھو، ادھر صفا ادھر مروہ، بیچ میں کعبۃ اللہ ہے، اور حضرت اسماعیل کو کعبہ کے اس پار ایک جھاڑ تھا پہاڑی پر، وہاں حضرت اسماعیل کو سلایا. یہ بات غلط ہے کہ زمزم کے پاس سلایا تھا، غلط بات ہے. زمزم کا کنواں ہی بعد میں پیدا ہوا. یہ قصہ جو سنا رہا ہوں بخاری شریف میں، کعبۃ اللہ کے اس پار تھا، ادھر پورب ہے تو ادھر پچھم میں بچے کو سلایا تھا ایک جھاڑ کے نیچے. بچے کو دیکھنے جا رہی، یہ بات بالکل صحیح کہ کہیں جان تو نہیں نکل گئی، پانی نہیں. جہاں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، سفید لباس میں، انسانی شکل میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے قدم مبارک مارا پانی کے لیے یا پر مارا، دونوں میں سے ایک مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کر رہے ہیں راوی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے حضور نے بیان کیا، پورا قصہ یاد ہے مگر اس میں ذرا شک ہو گیا کہ یا قدم مبارک مارا یا پر مبارک مارا. فرشتے کو پر ہوتے ہیں. فرمایا یہ پکی بات ہے کہ جبریل امین کے قدم مبارک سے یا پر مارنے سے ہوا. پانی نکلا تو وہ منڈیر بنانے لگی کنویں کی شکل میں، اور پانی گہرائی میں ہوتا چلتا گیا. خود نے بھی پیا اور مشک بھی بھرا. اب بچے کو دیکھنے جا رہی. وہ جو قصہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہاں گئی تو پانی، وہ قدم رگڑ رہے تھے اور قدم کے پانی نکلا، بالکل غلط بات ہے، کسی کمزور حدیث میں بھی نہیں. وہ تو جھاڑ کے نیچے سلایا ہے. زمزم تو کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے ہے. بہرحال پھر پانی پلانے گئی، بچے کے پاس گئی تو یہ بات صحیح حدیث میں کہ قدم رگڑ رہا پیاس کے مارے، مگر زمزم وہاں کا نکلا، زمزم تو یہاں نکلا، اور جبریل امین کے پر مارنے یا قدم مارنے سے ہوا. یعنی یہ جو قصہ ہے اس میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ دونوں ماں بیٹے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے، زور سے بولو بھائی، کس کو بھیجا؟ جبریل علیہ السلام کو بھیجا. اس میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی عزت بڑھ جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں ہیں، اب یہ دونوں ماں بیٹا رہنے لگے. ایک غلطی تو یہاں ہو رہی قصہ سنانے میں. اب دھیمے 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 جب پانی نکلا، یہاں سے قافلے جاتے تھے اونٹ گاڑیاں ملک شام، سیریا.
وہاں سے مدینہ، مدینہ سے سیریا قریب ہے۔ تو دیکھا کہ پانی یہاں زمزم کا کنواں مل گیا ہے، تو پانی نہیں تھا اس لیے لوگ ٹھہرتے نہیں تھے، پانی ملنے لگا تو قافلے ٹھہرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا جب پانی ہے تو یہی مکان آباد کر لو، جھونپڑیاں بناؤ۔ دھیمے 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 آبادیاں بڑھتی گئی، چند ہی دن میں آبادیاں ہونے لگی۔ پانی کا مشق کتنے دن چلے گا، اور زمزم تھوڑے ہی دن میں نکل آیا۔ اللہ کی طرف سے امتحان تھا، مگر زور سے بولو بے شک امتوں کے لیے انعام بھی تھا۔ زور سے بولو بھائی کیا تھا؟ انعام تھا، زمزم ملا۔ آج دیکھو دنیا کی ساری طاقتیں پی رہی ہے، ساری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ مجال ہے کہ کبھی کم نظر آیا اور لاکھوں انسان پیتے ہیں ایک وقت میں، لاکھوں انسان، اور کروڑوں ابجوں تک پہنچ رہا ہے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹے رہنے لگے، دھیمے 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 حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال جاتے تھے مکہ ان دونوں کی خبر لینے، یہاں تک کہ ایک بار گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ گھر پر آواز دی تو حضرت ہاجرہ نکلی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا لکڑی کاٹنے گئے ہیں چولہا جلانے کے لیے، بچتا ہوگا اس کو بیچتے ہوں گے روزی کمانے کے لیے۔ اس کے بعد جب دوسرے سال آئے، عمر بڑی ہو گئی ہے، تو دستک دی گھر پر۔ اس سال حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک پہاڑی پر ان کو دفنا دیا تھا۔ اب جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دستک دی تو جوان لڑکی نکلی گھر میں سے۔ کہا آپ کون؟ کہا میں فلاں قبیلے کی عورت ہوں، لڑکی ہوں۔ کہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیوی اور بیٹے دونوں رہ رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے حضرت اسماعیل نے شادی کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ اسماعیل کی یہ بیوی بے برکت، دیندار نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر گئے، سنیے دھیان سے، کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا لکڑی کاٹنے گئے ہیں۔ کہا اسماعیل آ جائے تو ان کو سلام کہنا۔ کہا کہنا کوئی بوڑھے آدمی آئے تھے، یہ حدیث میں ہے، سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو ختم کر دینا، اس کو ہٹا دینا، گھر کی چوکھٹ کو۔ گھر کی چوکھٹ سے مطلب بیوی۔ زور سے بولو بھائی کون ہے؟ کہ یہ عورت بے برکت ہے، مگر دیکھو کیا عقل مندی تھی، نبیوں کے اخلاق دیکھو۔ اس لڑکی کو برا نہ لگے تو سامنے یہ کہہ سکتے تھے نا کہ اسماعیل آئے تو کہہ دینا تیری بیوی کو طلاق دے دینا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، بہو خراب ہو یا کچھ ہو تو کہتے ہیں نا کتنا نے نہ کرتا ساری سنڈیا بھی زن کی بہنا ہم نے روانہ کر دیا۔ یہ انداز دیکھو تو کتنا فرق ہے۔ کیا کہا؟ گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ زور سے بولو نا بھائی، یاد رہے، گھر کی چوکھٹ کو، اس سے کیا مراد ہے؟ بیوی کو طلاق دے دو، اشارے میں سے کام لیا۔ حضرت اسماعیل آئے تو ان کو کہا، وہ بھی اللہ کے نبی بننے والے تھے، اشارے میں سمجھ گئے کہ والد صاحب نے کیا، تو وہ لڑکی نے کہہ دیا، بیوی نے، حضرت اسماعیل کی بیوی نے، کہ کوئی بوڑھے آدمی آئے تھے سلام کہہ کر گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ چوکھٹ کو بدل دیں۔ انہوں نے بڑی حکمت سے اس کو طلاق دی تھی اور خوش کر کے طلاق دی تھی۔ دوسرے سال عراق سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو گھر پر آواز دی، اب بیٹے کی خبر لے رہے، تو دوسری لڑکی نکلی گھر میں سے، سلام کلام ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بوڑھے ہو گئے تھے کافی، 120 سال کی بعد میں عمر ہوئی، 120 سال، اور یہ قصہ جو ہو رہا ہے 80 سال کی عمر میں ہو گیا۔ بار بار آتے تھے۔ اب جوان لڑکی نکلی دوسری، پوچھا آپ کون؟ کہ میں فلاں قبیلے کی لڑکی ہوں۔ کہا آپ یہاں کیسے آنا؟ کہا اسماعیل نے میرے ساتھ نکاح کیا۔ کہا وہ پہلی عورت تھی وہ کہاں گئی؟ کہا ان کو طلاق دے دی۔ تو کہاں گئے؟ کہا لکڑی کاٹنے گئے۔ کہا آج آئے تو ان کو سلام کہنا کہ کوئی بوڑھے آدمی آئے تھے، سلام کہہ کر گئے، اور کہا یہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔
یعنی اس بیوی کو طلاق مت دینا، اس کو رکھنا، یہ دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ یہ قصہ ہوا نکاح ہونے کے بعد۔ اس زمانے میں نکاح 12-13 سال میں بھی ہو جاتا تھا، 14-15 سال۔ یہ تو ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے، یہ پچھلے 60 سال پیچھے جاؤ آپ، 14 سال میں تو نکاح ہو ہی جاتے تھے۔ اب کے صورت میں ایک آدمی ملتے ہیں مجھے، 35واں عمر، 35واں سال لگا تھا۔ زور سے بولو بھائی، کون سا سال؟ 35واں سال۔ تو نانا بھی بن گئے اور دادا بھی بن گئے، 35واں لگا ہے، ابھی ملتے ہیں مجھے وہ۔ اب تو 60 سال کی ہو گئی ہوگی ان کی عمر۔ وہ 14 سال میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ مطلب لوگ جو یہ کہتے ہیں 5-6 برس کی عمر میں قربانی کا قصہ پیش آئے، غلط بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے یہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راستے۔ قرآن کیا کہتا ہے معلوم آپ؟ ذرا پورا بیان سنو آپ، پھر بات ختم ہو گئی 5 منٹ میں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اب آیت کا ترجمہ سنو۔ اب اسماعیل علیہ السلام کام کرنے کے لائق ہو گئے، روزی روٹی کمانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں آپ کو اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، سب مل کر جواب دو۔ جیسے لوگ قصہ کہانی سناتے ہیں کہ 5 برس کا بچہ تھا، 6 برس کا بچہ ہے، ذرا زور سے جواب دو بھائی۔ 5 برس کے بچے سے رائے پوچھی جائے گی؟ بھائی زور سے بولو نا، پوچھی جائے گی؟ نہیں۔ بچہ تو ڈر جائے گا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، چھری نکالے گا تو اس کی جان نکل جائے گی۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے نبی کا بچہ ہو۔ قرآن کا انداز بتلا رہا ہے کہ بڑی عمر ہو گئی ہے، پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابتی۔ اب ذرا دھیان سے سنو، یہ جوان لڑکا بول رہا نہیں بول رہا، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، اللہ نے آپ کو جیسا حکم دیا ہے ویسا کر لو۔ بچہ ہوگا تو ڈر جائے گا، روئے گا، بھاگ جائے گا۔ افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اب مجھے بتاؤ، جو لوگ کہہ رہے ہیں 5 برس کا بچہ تھا، 5 برس کا بچہ ایسا بولے گا؟ زور سے بولو بھائی، بولے گا؟ ذرا زور سے بولو نا۔ یہ قصہ پورا بخاری شریف میں آیا، شادی ہو گئی ہے، اس کے بعد خواب دیکھا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا ہے، اس کے بعد خواب میں آئے تھے یہ کہ میں اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور باپ بیٹے کا بیان سنو تو آپ کو انداز آ جائے گا کہ بچہ نہیں بول رہا، بڑی عمر کا آدمی بول رہا، بالغ ہو گئے۔ اور یہ قصہ بخاری شریف میں ہے، اور وہ قصہ من گھڑت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو 2 بات بتاؤں، ایک انسانوں کی کہانی ہے جو اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جب دونوں آمنے سامنے جائے تو آپ کس کی بات مانو گے بھائی؟ بولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہو گئی۔ میں نے جلالین شریف پر ایک کتاب لکھی ہے جو ہمارے مدرسوں میں سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں یہ واقعہ میں نے لکھا ہے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ واقعہ ہے، بچپن کا قصہ ہے ہی نہیں، باپ بیٹے کا واقعہ بتلا رہا ہے کہ بڑی عمر میں یہ قصہ پیش آیا کہ ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا کر لیجئے۔ چھوٹا بچہ ہوتا، آپ صرف لکڑی نکالو نا مارنے کے لیے، بولو نا بھائی، روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ چلائے گا۔ قرآن اور حدیث کا اتنا صاف صاف بیان ہے کہ حضرت اسماعیل کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ خواب آیا ہے۔ باقی بعض لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل؟ ارے اللہ تعالیٰ تو لکڑی سے بھی بلوا دینے، یہ اللہ نے کی گھاس کے تنکے سے بھی بلوا سکتا ہے، تو ہمارا بھی ایمان ہے بھائی، بولو نا، ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن اور حدیث کا بیان بھی تو ساتھ دینا چاہیے اس قصے میں۔
جو ساتھ دے رہا ہے وہ یہی ہے. وہ تو ماں کے پیٹ میں ابھی حمل ہو وہ بچے سے بھی بلوا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وہ کون انکار کرتا ہے؟ مگر قرآن اور حدیث کا بیان بتلا رہا ہے. بخاری شریف میں صاف صاف ہے کہ نکاح ہو چکا تھا. اب اتنا ہے اس زمانے میں 12-13 سال کی عمر میں بھی نکاح ہو جاتے تھے. میرے چچا خسر تھے، میرے چچا خسر، ان کا نکاح 13 سال یا 14واں لگا تھا، نکاح ہو گیا تھا. جیسے میں نے سورت کا قصہ بنا، ابھی بھی وہ ہے، 35واں سال لگا اور نانا اور دادا بن گئے تھے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ بیٹے کا بیان بتلا رہا ہے کہ کوئی بچہ نہیں بول رہا ہے، بالغ آدمی بول رہا ہے. اور جب دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، تو اس کے بل سلایا کہ آپ اس کے بل سو جاؤ. سو گئے، چہرہ نیچے پیٹھ اوپر، تاکہ آمنے سامنے جو ہے باپ بیٹے کو رحم نہ آ جائے. چلائی چھری مگر نہیں چلی. اللہ نے خود فرمایا کہ چھری ہمارے تابع، ایک امتحان تھا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے خطرناک امتحان، پانچوں پانچ امتحان میں حضرت ابراہیم جو میں نے ابھی بیان کیا آپ لوگوں کے سامنے، یہ پانچوں ہیں، اس میں سب سے زیادہ خطرناک امتحان یہی تھا، بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کر. چنانچہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دمبا بھیجا، جبریل علیہ السلام لائے. حدیث میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھری چلائی. اب چھری چلی، چھری وہی ہے مگر اسماعیل علیہ السلام کے اس پر نہیں چلائی اور دمبے پر چل گئی. زور سے بولو کس کے حکم پر چل رہی تھی؟ اللہ کی. بات ختم ہو گئی. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ہم نے ابراہیم کو پکارا، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آپ نے اپنے خواب کو ہم کو دیکھنا تھا کہ آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اپنی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. اور سنیے، کوئی اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، کوئی چھوٹے بچے کی جان مانگے گا؟ مانگے گی تو جوان کی مانگے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قربانی کے جانور ہے، قربانی کے جانور، وہ 6 مہینے کے جانور کی قربانی مانگتا ہے کہ سال کی مانگتا ہے؟ بولو بھائی، بالغ کی مانگتے ہیں. زور سے بولو نا بھائی، نابالغ کی مانگتے ہیں یا بالغ کی مانگتے ہیں؟ تو پھر یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. تو نابالغ کے ذبح کرنے کا قربانی مانگے تو انسان کو جوان بیٹے کی قربانی مانگے. جوان بیٹا گزر جاتا ہے جن کا، ان کو پوچھو کہ کیسی گزرتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور خواب سچا کر دکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر گئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دیکھا حضرت ابراہیم کو، حولانہ ولدان، ان کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور میکائیل جو فرشتے ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے سفید لباس میں؟ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. کہا یہ بچے چھوٹے چھوٹے کون ہیں؟ کہا یہ ہر امت میں جو چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں انتقال، بچے اور بچیاں ہیں انتقال کر گئے تھے وہ ہیں. فرمایا کہ ان بچوں کو، یہ بچوں کو کس وجہ سے حضرت ابراہیم ہے؟ کہا کہ نبیوں میں جو باپ سمجھے جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہے. زور سے بولو بھائی، نبیوں میں باپ کن کو سمجھا جاتا ہے؟ اور یہ بچے جو ہے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جنہوں نے ماں باپ کو کھو دیا بچپن ہی میں. ماں باپ حیات تھے اور یہ بچے مر گئے. فرمایا ان بچوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رکھے، کیونکہ نبیوں کے باپ تھے تو ان کو اس مقام پر رکھا ہے. تو میں نے آپ کو 5 امتحان بتلا دی. پہلے آگ میں ڈالے جانے کا امتحان، یہ حضرت سارہ کے سامنے کو بادشاہ نے بلایا تھا زیناکاری کی نیت سے، وہاں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. حضرت ہاجرہ سے نکاح کے معاملے میں راضی نہیں تھے، وہ بھی اللہ کا امتحان تھا. چوتھا امتحان مکہ میں لقودق میدان میں چھوڑنے کا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے. اور نمبر 5واں یہ جو ہے قربانی کا قصہ ہے. اب قربانی میں اللہ نے حکم دیا کہ جن پر صدقے فطر واجب ہے ان پر قربانی واجب ہے. بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ. البتہ دونوں جانوروں میں حکم یہ ہے کہ 1 حصہ اگر 50 کلو کا ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ اس کے 3 حصے کرو. 60 ہے تو اس کے 3 حصے کرو. جو بھی وزن ہے اس کے حصے کرو. 1 حصہ خود رکھو
یہ آسمانوں سے اعلان ہے۔ دوسرا حصہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، اور اس میں اپنے دوست احباب کو بھی شامل کیا دوسرے حصے میں۔ اور تیسرا حصہ خالص رکھا ہے، میں نہیں بولوں گا، آپ لوگ زور سے بولو، کس کا رکھا ہے؟ غریبوں کو اور مسکینوں کا دیا ہے، جو سال بھر نہیں کھاتے۔ اب ایک اشکال کا جواب دے دوں میں آپ کو، بھائی بولو نے کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اشکال، یہ غیر مسلم لوگ ایک ہی منٹ کا مسئلہ ہے۔ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، چھری چلاتے ہیں۔ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ ہم ہر ایک جانور کو پکڑ کر ذبح نہیں کرتے، اونلی حلال جانور۔ زور سے بولو بھائی، کون سے جانور؟ اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا حکم ہے، ہم کوئی سور نہیں کھاتے، کتے نہیں کھاتے، سانپ اور بچھو کو ذبح نہیں کرتے، شیر ببر اور چیتے کو نہیں کھاتے، ہم حلال جانور کو کھاتے ہیں۔ ابھی سائنس نے باقاعدہ قربانی کے لیے پروف کر دیا، میرے پاس اس کی رپورٹ موجود ہے ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے، 4-5 سال میری فائل میں رکھا ہے میں نے۔ ٹائمز آف انڈیا نے کہا کہ انسانی زندگی میں سائنٹسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان کو 2 چیز کی ضرورت، ایک بیکٹیریا اور پروٹین، وٹامنس۔ ذرا زور سے بولو بھائی، وٹامنس اور پروٹینس۔ آپ میرے اور آپ کے بدن میں جو خون بنتا ہے یہ 2 چیزوں سے آتا ہے، ایک وٹامنس بنتا ہے، ایک پروٹینس بنتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں شروع میں بیکٹیریا نام کے جنتو بنتے ہیں۔ آپ اپنا بلڈ دے دو، کسی لیبورٹری میں جاتے دیکھو تو آپ کو باقاعدہ کودتے ہوئے جنتو نظر آئیں گے خون میں، باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیکٹیریا کو۔ سائنس والوں نے پروف کر دیا کہ اسی سے انسان کی زندگی قائم ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے، وٹامن سے، پروٹین سے۔ اور یہ سب سے زیادہ ملتا ہے، سب سے زیادہ سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ ملتا ہے حلال جانوروں میں۔ پورا مجمع زور سے بولو، کس میں ملتا ہے؟ انہوں نے ہی قبول کر لیا کہ حلال جانوروں میں سب سے زیادہ وٹامنس اور پروٹینز ہے، اور نمبر 2 میں ویجیٹیبلز میں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نان ویجیٹیرین ہیں، ارے مسلمان نان ویجیٹیرین ہیں اور ہم ویجیٹیرین ہیں، جیسے جین لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو ان کو یہ جواب اسلام کے پلیٹ فارم سے سائنٹسٹ لوگوں نے دیا ہے کہ یہ لوگ گوشت کے ذریعے بیکٹیریا لیتے ہیں اور وٹامنس اور پروٹین لیتے ہیں، اور آپ نہ کہتے ہو کہ ہم تو ویجیٹیرین ہیں، تو آپ دودھ کھاتے ہو، مکھن کھاتے ہو، چھاچھ کھاتے ہو، دہی کھاتے ہو، وہ بھی تو حلال جانور کے پیٹ سے آتا ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو نا زور سے، آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کہا یہ گوشت سے لیتے ہیں اور دودھ دہی مکھن چھاچھ سے بھی لیتے ہیں، اور آپ جو اسی سے لیتے ہو۔ بات کہنے کی ہے کہ مسلمان نان ویجیٹیرین ہیں اور ہم ویجیٹیرین ہیں۔ کہا کہ مسلمان نان ویجیٹیرین ہیں تو سائنٹسٹ نے کہا جو دودھ دہی مکھن اور چھاچھ کھاتے ہیں، زور سے بولو، وہ بھی نان ویجیٹیرین ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آئی؟ اب سائنس نے پروف کر دیا وہ انسان کی زندگی قائم ہے، اس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر راجندر پرساد جب انڈیا میں تھے، جواہر لال نہرو کو انہوں نے 100 سے زیادہ صفحات لکھ کر میمورنڈم دیا تھا کہ انڈیا میں اعلیٰ قسم کے دماغ پیدا کرنا ہو، یہ ٹائمز آف انڈیا ہی میں لکھا ہے، تو کہا ہمیں پورے انڈیا کے ساری قوموں کو حکم دینا پڑے گا کہ حلال جانوروں کا گوشت کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ ان چیزوں پر دھیان دینے کی اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک قصہ سنا دوں، یہاں ایک جین آتے تھے، جین علاج کے لیے، وہ بیمار رہتے تھے، بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ میں نے تو اس کا گھر ور نہیں دیکھا یا اس کا بزنس، کہہ رہا تھا کہ مالک نے مجھے بہت دیا۔ اب اس کی بیماری کا علاج کہیں اور نہیں تھا، کہیں بھی نہیں۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اس کا علاج حلال جانور کے گوشت ہی میں، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، تیری بیماری کا علاج ہی نہیں۔ اور پھر میرے پاس جب آیا وہ بیماری کا نام لے کر، تو میں نے اس وقت کہا کہ ابھی تو میرے ذہن میں آپ کا علاج نہیں، آپ یہ نمبر لے جاؤ، میں اپنی کتابوں میں چیک کروں گا، اس کے بعد دوں گا۔ میں نے دوسرے دن چیک کیا اس بیماری کو، تو دیکھا کہ ہاں اس کا علاج حلال جانوروں کے گوشت ہی میں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹروں نے جو کہا وہی صحیح کہا۔ پھر میں نے دوسرے سوموار کو بلایا، میں نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں مجھے تو سماج سے باہر نکال دے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو مر جانا پڑے گا، چند مہینوں کے گاہک ہیں آپ، اس کے سوا بولا۔ اور کہا بیوی ایسی ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ طلاق لے لے گی، بھاگ جائے گی۔ تو میں نے کہا آپ طلاق کو پسند کریں گے یا موت پسند کریں گے؟
تو کیا وہ چلی جائے تو پسند کروں؟ میں نے کہا وہ چلی بھی کی جائے، آپ ایک راستہ کرو، اس چپ چاپ کھاؤ۔ تو اس نے چپ چاپ 1 برس تک گوشت کھایا اور بعد میں رپورٹ نکلوایا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہ اس کی بیماری نکل گئی، اس کی بیماری نکل گئی۔ وہ بدن کے سارے پروٹینز، وٹامن سب اس میں الگ الگ جات کی شراب پیتا تھا، دنیا بھر سے لا کر، انگلش شراب ٹاپ لیول کی، کوئی بیماری اس میں آ گئی۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں سنت کے مطابق یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل عرفہ کا دن ہے، انشاءاللہ بولو کہ کل روزہ رکھیں گے، 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے، 2 سال کا ثواب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان کے اس صبر پر کہ ہم اولادوں کو انہوں نے سوکھی روٹیاں کھا کر دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، ان کا حشر نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو تو رحمتوں، مغفرتوں سے، برکتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے، اور اللہ انہیں یقین دلا دے کہ دنیا سے زیادہ نیک ماں باپ کے لیے یہی بہتر سے بہتر جگہ ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما۔ ماں باپ میں جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے دن میں روزہ رکھنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قربانی سنت کے مطابق اور سکون اور اطمینان کے ساتھ پوری کائنات میں ہو جائے، غیب سے ایسی مدد نازل فرما۔ ہم سب کے اس مجمع کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ایک اعلان سن لو۔